اور پھر آگے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے. تو اس میں بتا دیا کہ اللہ کے بعد کون ہے بھائی؟ والدین. رسول کا جو حق ہے نا وہ تو اللہ کی وجہ سے ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف کروایا. تو جو اللہ سے محبت کرے گا رسول سے تو لازمی کرے گا، جو اللہ کا حق ادا کرے گا رسول کا تو حق لازمی کرے گا. وہ جو رسول کو نہیں پہچانتا وہ اللہ کو بھی نہیں پہچانتا. کہ جنہوں نے اللہ کا یہ ساری آیتیں ہمارے سامنے تو رسول نے پیش کی ہے نا، تو وہ تو خود بخود اللہ کے ضمن میں آ گیا. آگے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، وصیت کر دی ہے ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وصیت کا لفظ بہت سخت لفظ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے حکم دیا ہے انسان کو یہ کرے. جہاں بھی بات آئی نا قرآن میں نماز کی، زکوٰۃ کی، روزے کی، حکم کی بات آئی ہے، یہ کرو یہ نہیں کرو، یہ کرو یہ نہیں کرو. لیکن جہاں والدین کی بات آئی تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ حکم دے رہا ہوں، میں وصیت کر رہا ہوں. وصیت کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ مرتے ہوئے جو ہم کہہ کے جاتے ہیں. بھائی جب ہم دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت جو ورڈنگ ہوتی ہے، جو باتیں کہہ کے جاتے ہیں، وہ باتیں کیا کہلاتی ہیں؟ بھائی میرے ابا نے یہ وصیت کی تھی تو میں اس کو کسی قیمت پہ چھوڑ نہیں سکتا. تو وصیت کی جاتی ہے اس حکم کی جو آپ کی نظر میں بہت اہمیت کا ہم، کیونکہ مرتے ہوئے آپ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرو گے. اب آپ دنیا سے جا رہے ہو، ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ کے پاس 3 منٹ کا ٹائم ہے، یا آپ پھانسی کے پھندے پہ جا رہے ہو، آخری خواہش پوچھی جاتی ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ آخری خواہش پوچھی جاتی ہے کہ بتائیں مرنے سے پہلے کیا چاہتے ہیں. تو آپ چھوٹی موٹی باتیں نہیں کرو گی. یار میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا ہے کہ صبح میری جو بڑی بچی ہے اس کو ناشتے میں 2 پراٹھے کھلا دینا وہاں سے لا کے، اور وہ ہے نا اس بیچارے نے کئی دنوں سے برگر نہیں کھایا، میرا وہ منجلا بیٹا، اس کو کل ضرور برگر کھلا دینا. اور ہاں ایسا کرنا وہ گاڑی میں غلط پارک کر کے آ گیا تھا، اس کو صحیح جگہ پارک کر دینا. تو لوگ کہیں گے موت کے خوف سے اس کا دماغ کیا ہو گیا ہے، یہ باولا ہو گیا، خراب ہو گیا. اس موقع پر تو سلیکٹڈ باتیں کی جائیں گی. ٹائم کم ہے، بہت ہی اہمیت جس حکم کی ہوگی آپ وہ حکم اس وقت اپنے لواحقین کے سامنے بولو نا پیش کرو گے، جس کو ہر قیمت پہ منوانا چاہتے ہو آپ کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اور پھر لوگ اس کو اہمیت سے بھی لیتے ہیں. بھائی یہ تو میرے باپ کی وصیت ہے یار، میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں، یہ تو میرے ابا نے کہہ کر گئے تھے مجھے. تو اللہ نے لفظ استعمال کیا وصیت، حالانکہ اللہ پہ موت نہیں آتی، یہ بتانے کے لیے کہ مرتا ہوا جتنی تاکید سے کوئی حکم دیتا ہے اتنی تاکید سے میں تمہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ تاکید سے. کیوں؟ عربی میں وصیت کے لیے وصا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، اوصا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وصا میں تشدید تاکید کے لیے ہے کہ بہت زیادہ تاکید سے تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. بہت اہم حکم ہے، بہت اہم حکم. ایک جگہ فرمایا قضا ربو کا، تیرے رب کا فیصلہ ہے. یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب عدالت میں جج کوئی حکم صادر کرتا ہے تو وہ عام احکام کی طرح حکم نہیں ہوتا، وہ فیصلہ ہوتا ہے جس کے پیچھے واپس ہونے کا کوئی راستہ آپ کے پاس. جج کہتے ہیں نا فیصلہ محفوظ ہے، وہ فیصلہ اناؤنس کر دیا جاتا ہے، بس سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اب یہ ریورس نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے والدین کے لیے قضا کا لفظ بھی استعمال کیا اور وصیت کا لفظ بھی. بتا دیا کہ یہ حکم عام احکام کی طرح بولو بھائی نہیں ہے. اس لیے بھائی اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں نوجوانوں کو، جو مرد ہیں ان کو بھی، جو نوجوان لڑکیاں ہیں ان کو بھی، اپنی ماں اور اپنے باپ کے سامنے زبان مت چلایا کرو. دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت تو ہوگی تباہ. بہت کنٹرول کرو، برداشت کرنا سیکھو، برداشت کرنا، اللہ نوازے گا تمہیں. اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں. وہی کمپنی میں جب باس جھاڑ پلائے گا نا برداشت کریں گے، جاب سے نہ نکال دے. وہی بوڑھا باپ جب جھاڑ پلائے گا تو برداشت ہی نہیں ہوتا ان سے کہ یار یہ ہر وقت سناتے رہتے ہیں، ہر وقت سناتے رہتے ہیں. اتنی تاکید ہے والدین کی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ والدین ظلم نہیں کرتے، بعض بہت ظالم بھی ہوتے ہیں اور ناقابل برداشت حد تک اولاد کو پریشان کرتے ہیں،
ایسے موقع پہ جتنا برداشت کر سکتے ہو کرو, بچ جاؤ ان کے سامنے, نہیں ہو کے دے رہا تو الگ ہو جاؤ. زبان درازی اور تو میں سے بہتر ہے کیا کرو بھائی, الگ ہو جاؤ, اور پھر ان کا حال احوال پوچھتے رہو, مالی امداد کرتے رہو, ان کے لیے دعا کرتے رہو. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. بہت زیادہ بعض دفعہ, سب نہیں, 1000 میں کوئی 1-2 ایسے والدین ہوتے ہیں جو بعض دفعہ اولاد کو واقعی ستاتے ہیں, واقعی وہ تنگ کر دیتے ہیں, بہت زیادہ تنگ کر دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں جب ایسی ناقابل برداشت صورتحال ہو جائے تو میں کہتا ہوں بھائی کیا کرو, الگ رہو, اور پھر ان کے لیے دعائیں پھر بھی کرتے رہو, کیونکہ ان کا حق کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے. اللہ نے بہت بڑا حق, جب اللہ نے بنا دیا تو ہم کون ہوتے ہیں بحث کرنے والے. اور والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا, بیماری میں ان کو نہ پوچھنا, بیمار چھوڑ کے چلے جا کے کوئی ملازم رکھ لیتے ہیں ماسی, اور خود بھول گئے ان کو. ماسی کو پیسے دے دیں گے, وہ خود سارے پیمپر شیمپر خود ہی چینج کر دے گی ماں کے, اور یہ ابا کے لیے بھی ایک ملازم رکھا, خود بالکل بھول گئے. یہ بھی غلط ہے بھائی. ابا کی گندگی صاف کیا کرو خود. اگر فالج ہو گیا ہے, قومے میں چلے گئے, اللہ نہ کرے لقوہ ہو گیا, ان کو خود اپنے ہاتھوں پہ بٹھا کے نہلاؤ دھلاؤ, یہ خدمت کرو. بہت بڑی خدمت ہے, بہت بڑی خدمت. اللہ بہت نوازے گا, آخرت میں نہیں دنیا میں بھی نوازے گا, آخرت تو بعد میں ہے. مسلمان معاشرے میں یہ تصور نہیں تھا کہ ابا کے لیے دوسرا کوئی بندہ رکھا جائے. یہ تو اس دور کی یہ جہالت ہے اور سفاکیت ہے. ہاں آپ سے مشکل ہو رہی ہے, ایک آدمی سے سنبھالا نہیں جا رہا, پھر ملازم رکھ لیا, وہ ایک الگ بات ہے. جان چھڑانے کے لیے ملازم رکھنا کہ یار پیسے دے دوں گا وہ کر لیا کرے گا, یہ ظلم ہے باپ کے ساتھ, یہ ظلم ہے ماں کے ساتھ. پہلے اس کا تصور نہیں تھا معاشرے میں. اپنا بڑھاپا سوچو, تمہارے اوپر بھی تو یہ سب کچھ آئے گا نا. الحمدللہ ایسے لوگ بھی ہیں 15 سال سے باپ کوما میں گیا ہوا ہے, لیکن بیٹے اس کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہے. بیٹے اس کی خدمت کرتے ہیں, اس کے قضائے حاجت اس کے بستر پہ ہی سب واش کرتے ہیں, دھوتے ہیں, پیمپر چینج کرتے ہیں. ایسے بیٹے بھی ہیں الحمدللہ. لیکن مغربی کلچر آہستہ آہستہ ہمارے ہاں آ رہا ہے, اور اس کی وجہ بھی والدین ہے. والدین اپنی اولاد کو دین نہیں سکھاتے. انہوں نے ساری زندگی ان کو فزکس کیمسٹری میں لگا کے رکھا ہے, اور فزکس میں والدین کے حقوق کہیں بھی نہیں پڑھائے جاتے. میڈیکل سائنس میں یہ تو بتایا جاتا ہے بچے کی پیدائش کا پروسیس کیا ہوتا ہے, لیکن باپ اور ماں کا بچے پر کتنا بڑا احسان ہے. میڈیکل سائنس میں ایسا کوئی چیپٹر بولو نا بھائی, ہے کیا کہیں پڑھایا جاتا ہے؟ آئیے اب والدین کے حقوق پر پروفیسر صاحب آ کے خطاب کریں گے. جب چیپٹر ہی نہیں ہے تو ڈاکٹر کو کیا پتا کہ باپ کا کیا حق, ماں کا کیا حق. اگر کوئی ڈاکٹر والدین کے حقوق ادا کر رہا ہے تو وہ اس لیے کہ مسلمان ہے, اس لیے کہ مسلمان کلچر میں پیدا ہوا. میڈیکل سائنس نے اس کو یہ چیز نہیں سکھائی. کوئی انجینئر ہے تو انجینئرنگ میں اس نے پڑھا ہی نہیں کہ تمیز سے بات کیا ہوتی ہے, تو کیسے تمیز سے بات کرے گا بھائی لوگوں سے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تمیز تو مدرسوں میں سکھائی جاتی ہے, بزرگوں کے یہاں سکھائی جاتی ہے. اب بچے ماں باپ کہتے ہیں ہمارا بچہ انجینئر بن گیا مگر ہم سے تمیز سے بات نہیں کرتا. میں ان سے کہتا ہوں بھائی اس نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں اس میں تمیز نام کا کوئی چیپٹر تھا ہی نہیں, تو کیسے بات کرے گا؟ آپ کو اگر تمیز سکھانی تھی اس کے لیے تبلیغ میں بھیجتے آپ اس کو. کچھ اللہ کی راہ میں پسینہ بہاتا, اللہ کی راہ میں جوتے کھاتا, اللہ کی راہ میں ٹینشن اٹھاتا, تو اس کے اندر برداشت کی قوت پیدا ہوتی, والدین کے فضائل سنتا, اللہ رسول کے کی احکام کی اہمیت دل میں پیدا ہوئی ہوتی, اہل اللہ کے پاس جا کے بیٹھتا, بزرگوں کی جوتیاں سیدھا کرتا. تو جب سفید ریش بزرگوں کی جوتیاں سیدھا کرنے کی عادت پڑے گی تو باپ کا احترام بھی دل میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور سارا دن بیٹھ کے بزرگوں کو گالیاں دیتا رہے گا تو ایک دن اپنے ابا کو بھی کیا کرے گا؟ گھر سے نکال دے گا باہر. تو ادب تمیز میں مجھے یاد ہے ہم جب مدرسے گئے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے شیخ جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے, طلبہ ان کے جوتے سیدھے کرتے تھے. وہ بڑی عمر کے تھے, سفید ریش تھے, تو ہم نے بھی دیکھا دیکھی ان کے چپل سیدھے کرنا شروع کر دیے. جب وہ جا رہے ہیں تو ہم چپل اٹھا کے رکھ دیتے تھے. کچھ دنوں میں مجھے خیال آیا, جب میں گھر آتا تھا تو مجھے پھر شرم آتی تھی کہ یار ہم اپنے باپ کے جوتے کیوں نہیں اٹھاتے. جب ایک پریکٹس ہو گئی نا تو پھر شرم آتی تھی کہ ہمارے ابا اپنے جوتے اپنے ہاتھ میں پکڑ کے چلیں اور ہم پیچھے پیچھے ایسے ہی چلیں, یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے. وہ ابا پھر میں کوشش کرتا تھا ابا کے جوتے اٹھاؤں, ابا اٹھانے نہیں دیتے تھے, لیکن دل میں ایک شرمندگی ہوتی تھی. تو یہ چیزیں ٹریننگ سے آتی ہیں. تمیز کہاں سے آتی ہے؟ فزکس کیمسٹری سے؟ بولو بھائی, نہیں آتی.
تو بہت ضرورت ہے. کلچر تباہ ہو رہا ہے, باپ کا احترام نکل رہا ہے, دادا دادی نانا نانی کا احترام نکل رہا ہے. جو غیر مسلموں میں ڈراموں میں فلموں میں دیکھ رہے ہیں وہی چیز ہمارے گھر میں آ رہی ہے. دادیوں کو جھڑکا جاتا ہے, دادی ماں کی طرح ہوتی ہے بھائی, وہ تمہاری باپ کی بھی ماں ہے, اس کا تو بہت زیادہ احترام ہے, کے لیے بھی قابل احترام ہے. اس کے تو قدموں میں بیٹھا کرو, پاؤں دبایا کرو, کڑوی کسیلی سنا کرو. نہ دادی کا احترام نہ نانی کا احترام, مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. دادی ہر وقت کھانستی رہتی ہے, دادی چیختی رہتی ہے, دادی کو تمیز سے بات, آہستہ بولو. ایک جگہ میں نے دیکھا ایک صاحب کہہ رہے ہیں اپنی دادی کو ذرا آہستہ بات کرو. میں نے کہا یار تیری باپ کی ماں ہے, یہ اتنا بڑا احترام, اس کو تم کہہ رہے ہو کہ آہستہ بات کرو, اس کو سکھا رہے ہو تم. یہ ہے وہ کلچر جس کی طرف ہمیں مغرب لے کر جا رہا ہے. میڈیا بھی لے کر جا رہا ہے اسی کلچر کی طرف, اور مغرب بھی اسی کلچر کی طرف ہمیں لے کر جا رہا ہے. تو بھائی ان بزرگوں کی قدر کرو. قرآن حدیث میں کیا آتا ہے, حدیث سے فقہاء نے, تمام فقہاء نے مسئلہ نکالا ہے کہ آپ اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں, باپ نے آپ کو بلایا, آپ نماز توڑ کر اس کی بات کا جواب دیں. ماں نے بلایا, نماز توڑ کے ماں کی بات کا جواب دیں. دادا نے بلایا, نماز توڑ کے دادا کی بات کا جواب دیں. دادی نے بلایا, نماز توڑ کر دادی کی بات کا جواب دیں. نانی نے بلایا, نماز توڑیں نانی کی بات کا جواب دیں. نانا نے بلایا, نماز توڑیں نانا کی بات کا جواب دیں. اس کے علاوہ کوئی بھی بلائے تو نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کتنا بڑا حق, کتنا بڑا حق بنا دیا. سب کلچر کی واٹ لگ رہی ہے, بس پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ. اور والدین کا بھی قصور ہے, ان کو بھی وہی بچہ اچھا لگتا ہے جو پیسے کما کے کھلاتا. ان کو نماز پڑھتا ہوا بچہ اچھا لگتا ہی نہیں ہے. نماز پڑھتا ہوا بچہ ان کو کیا, داڑھی والا بچہ ان کو اچھا لگتا ہی نہیں ہے. شلوار ٹخنے سے اوپر ہو تو ان کو بچہ ملا ملا سا لگ رہا ہوتا ہے, وہ پسند ہی نہیں کرتے. تو جب آپ چاہتے ہو آپ کا بچہ لبرل بنے اور جناب زمانے کے ساتھ چلے, تو بھائی زمانے میں سب سے آگے تو امریکہ نکل چکا ہے. تو اگر آپ کا بچہ وہاں پہنچے گا تو سب سے پہلا کام یہ کرے گا, 60 سال ہوتے ہی آپ کو گھر سے باہر نکالے گا کہ آپ کی کھانسی سے ایکچولی جراثیم جاتے ہیں اور آپ نے لائف کو انجوائے کیا. اب ڈیڈی آپ ہمیں بھی لائف کو انجوائے کرنے دیں, بلا وجہ بے وقت کھانس کھانس کے ہماری نیند خراب نہ کریں. تو پھر لبرلزم تو اس کو بولتے ہیں بھائی. یہ جو لبرل لوگ کچھ اپنے ابا اماں کی خدمت کرتے ہیں, یہ مذہب کے اثرات ہیں جس کی وجہ سے کر رہے ہیں. یہ خاندانی اثرات ہیں اسلامی کلچر کے. اب یہ اثرات آہستہ آہستہ مزمحل ہو رہے ہیں, کم ہو رہے ہیں. اگلی 2-4 نسلوں میں نہیں ہوگا یہ. کیسے سمجھائیں بھائی, کیسے سمجھائیں. تو خوب خدمت کرو, اور بھی بڑی چیزیں, لیکن پھر وہ معاملہ خراب ہو جائے گا.